الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو جناب نسیم صاحب کس کے بارے میں تھی؟ ہاں ہماری گفتگو اس میں تھی کہ اگر کسی چیز کا امر ہو یا امر آئے، کیا وہ امر اس چیز کے ضد سے نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ضد کی ہم نے دو قسمیں کی۔ ضد کی بیٹا کتنی قسمیں کی؟ دو قسمیں، ایک ہے ضد عام، ایک ہے ضد خاص۔ ضد عام کی تو گفتگو ہو چکی اور وہ آپ پڑھ بھی چکے کہ ضد عام میں صفحہ نمبر کون سا ہے مشاہد؟ 56۔ ضد عام کے بارے میں تو مصنف صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ بھائی امر دلالت نہیں کرتا، کس پر؟ ضد عام کی نہیں پر۔ آج دوسرا بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا امر جو ہے کیا وہ ضد خاص کی نہیں پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مثلا میں نے آپ کو کیا کہا؟ صلی، آپ نماز قائم کرو۔ 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک ٹائم بھی میں نے مقرر کر دیا۔ آپ اب 1 سے 2 بجے تک کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ضد عام تو کیا تھا؟ ترک مامور البہ، مامور البہ کو ترک کرنا۔ ضد خاص یہ ہے کہ کوئی اور وجودی کام کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کو وجود دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ مامور البہ کو انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا نماز کے ٹائم پہ سونا، نماز کے ٹائم پہ کھانا، نماز کے ٹائم پہ نہانا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس حوالے سے وہ علماء جو قائل ہیں کس کے کہ امر بشیء نہی عن ضدہ الخاص کرتا ہے، انہوں نے دلیل پیش کی ہے، اور وہ دلیل جو ہے کیا ہے؟ 3 اجزاء سے مرکب ہے۔ جس طریقے سے آپ چائے بناتے ہیں تو اس میں دودھ، پتی، چینی 3 چیزیں ڈالیں گے تو چائے بن جائے گی، اسی طریقے سے ان لوگوں کی دلیل بھی جو ہے کیا ہے؟ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ بھائی جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ازل النجاست عن المسجد، مثلا آپ نجاست کو دور کرو مسجد سے، تو فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے جناب اسے ترک نہیں کر سکتے۔ کس کو؟ ازالہ کو۔ ٹھیک بھائی، ترک نہیں کر سکتے، یہ تو اوپر والی دلیل کے ساتھ منسلک ہے، یعنی ضد عام۔ بس اس ٹائم پر اگر کھائیں گے اور آپ مسجد کو پاک نہیں کریں گے تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ترک ازالہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی جب بھی جو ہے کیا ہے آپ نماز کے ٹائم پر یا مسجد کے پاک کرنے کے ٹائم پر کوئی اور کام کریں گے جس کی وجہ سے وہ آپ امر پر عمل نہ کر سکیں، ترک کریں، تو ہر وہ کام جو مستلزم ترک ہو اس کام کو آپ انجام نہیں دے سکتے۔ اور تیسری دلیل جو ہے کیا ہے، یا یوں سمجھیں کہ تیسرا مقدمہ، تیسرا جز یہ ہے کہ بھائی جو بھی 2 چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہوں ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ جو چیزیں ایک حکم میں کیا ہوں، لازم ملزوم ہوں، ان کا حکم ایک۔ ضد عام میں کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ مامور بہ ترک ہو رہا تھا۔ ضد خاص کو بھی آپ انجام دیں گے تو مامور بہی ترک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جب ضد عام سے ہم نے کہا کہ امر نہیں کرتا ہے تو پھر ضد خاص سے آٹومیٹک جو ہے کیا ہے وہ نہیں کرے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اب یہ تو دلیل دینے والوں نے دلیل دی۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے 3 مقدمے بنائے ہیں، ہم ان مقدموں کو نہیں مانتے۔ آپ نے پہلا مقدمہ کس پر قائم کیا؟ ضد عام کی نہیں پر نا۔ ہم ضد عام کے نہیں کے ہی مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امر بشیء نہی عن ضدہ العام نہیں کرتا، نتیجے میں آپ کا پہلا مقدمہ چلا گیا۔ باقی جو آپ نے دوسرا مقدمہ قائم کیا، وہ دوسرا مقدمہ کیا تھا کہ بھائی جب بھی آپ کوئی ایسا کام انجام دیں گے جو فعل کیا ہوگا؟ فعل وجودی، اور وہ جو ہے کیا ہے جناب ہمیں اگر روکے گا
کس سے؟ مامور به سے، گویا کہ یہ بھی ضد عام ہو گیا۔ کون کہتا ہے کہ ضد خاص ضد عام کی طرح ہے؟ نہیں، ضد عام ایک امر عدمی ہے، ضد خاص ایک امر وجودی ہے، ٹھیک ہے؟ امر وجودی اور امر عدمی کو آپ ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے جو تیسری بات کہی کہ جو دو چیزیں متلازم ہوتی ہیں ان کا حکم بھی ایک ہوتا ہے، ہم اس کو بھی منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ دو چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہو تو ان کا حکم بھی جو ہے کیا ہے وہ ایک ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس کی مزید ہم عبارت پڑھیں گے۔ بھائی اب سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اس بحث کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا اگر آپ نہیں کے قائل ہیں، کس کے قائل ہیں؟ کہ امر بشے نہیں ان ضد ہی کرتا ہے، اگر وہ ضد عبادت ہوگی تو گویا کہ اس سے بھی نہیں ہوگی، اور جب عبادت سے نہیں ہو تو وہ عبادت صحیح ہوتی ہے یا باطل ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے، پھر وہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نہیں ان ضد ہی کے قائل نہیں ہیں تو ضد اگر عبادت ہے آپ اس کو انجام دیں گے تو وہ باطل نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنی جگہ پر صحیح واقع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، الضد الخاص، بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ ضد خاص کے بارے میں ہے۔ استدل، نسیم صاحب استدل کون سا فعل ہے؟ احسنتم۔ القائلون کس چیز کا صیغہ ہے مشاہد صاحب؟ جزاک اللہ خیرہ۔ القائلون کون سی حالت میں ہے جناب نسیم صاحب؟ نسبی حالت میں۔ جمع کا حالت نسبی میں جو ہے کیا علامت ہوتی ہے؟ آپ بتائیں حالت نسبی میں۔ ہاں اب دیکھیں، آپ چھوٹے طالب علموں کو کچھ پڑھایا بھی کریں، اس میں آپ کے بھی جو ہے کیا ہے نحو کی باتیں جو ہے آپ کو یاد رہیں گی اور جو ہے نہیں بھولیں گے۔ بھائی میرے جمع مذکر سالم کا حالت رفعی میں اعراب واو کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ استدلہ کا فاعل ہے قائلون، استدلال کیا ہے ان لوگوں نے جو قائل ہیں مشاہد کس بات کے؟ بالاقتضاء، اقتضاء کے۔ اب اقتضاء نسیم لفظ تو ایک ہے، اگر اس کو کوئی شخص آپ کو کہے کہ ذرا کھولیں، آپ کہیں گے اقتضاء کا مطلب ہے کہ جب کسی چیز کا امر آئے تو وہ اس کے ضد کی نہیں کی تقاضا کرتا ہے بالدلیل التالی۔ انہوں نے استدلال کیا مشاہد دلیل تالی کے ساتھ۔ دلیل تالی کیا ہے؟ یعنی یہ جو بعد میں آنے والی دلیل ہے وہ دلیل مرکب من امور ثلاثہ۔ مشاہد وہ دلیل کتنی چیزوں سے بنی ہوئی ہے؟ احسنتم۔ پہلی چیز ان الامر بشیء، بالتحقیق کہ جب کسی چیز کا امر ہوتا ہے، کل ازالت، جیسے ازالہ، ازالے کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ دور کرنا۔ لیکن کس کو دور کرنا؟ مسجد سے نجاست کو دور کرنا۔ آپ کو حکم ہوا ازل نجاست عن المسجد، آپ نجاست کو دور کریں کس سے؟ مسجد سے۔ مستلزمن، یہ مستلزمن بیٹا مرفوع ہے اور خبر ہے کس کی؟ ان کی۔ ان الامر مستلزمن، بالتحقیق کہ امر کا لازمہ کیا ہے؟ لنہی عن ضد ہی، ضد ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی شے کی طرف، اس کا لازمہ یہ ہے کہ نہیں ہو جائے اس چیز کی ضد سے۔ کون سی ضد؟ العام، ضد عام۔ ضد عام کیا تھی مشاہد؟ وہ ترک الازالت، وہ یہ ہے کہ آپ ازالے کو ترک کریں، علی القول بہی، اس قول کی بنا پر بہی جو ضد عام میں نہیں کا جو ہے کیا ہے کہتا ہے، بحث سابق، گزشتہ بحث میں جو ہم کہہ کر آئے۔ یہ پہلا مقدمہ تھا۔ بھائی امر بشیء نہیں عن ضد ہی کرتا ہے عام؟ آپ نے کہا جی کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر ضد عام کیا تھا؟ ترک مامور بہ نا۔ اگر نماز کے ٹائم پہ یا نجاست کے دور کرنے کے ٹائم پہ آپ نماز پڑھیں گے اور نجاست کو دور نہیں کریں گے، گویا کہ آپ نے ترک الازالہ کیا، اور اوپر ہم کہہ کے آئے کہ امر بشیء ترک سے نہیں کرتا ہے۔ بے ان الاشتغال
بتحقیق مصروف ہونا، مشغول ہونا، بکل فعل وجودی، ہر اس کام کے ساتھ جس کا وجود ہوتا ہے، جس کو خارج میں آپ انجام دیتے ہیں. بریکٹ میں لکھتا ہے کہ ضد الخاص. بھائی فعل وجودی سے مراد کیا ہے؟ ضد خاص ہے. کالصلاۃ والاکل، مثلا نماز پڑھنا، کھانا پینا. کب؟ جب مسجد نجس ہو. ملازمون، بھائی نماز پڑھنا اور کھانا، اس کا لازمہ کیا ہے؟ مشاہد کہ آپ ازالہ کو ترک کریں. ٹھیک ہے، ترک الازالہ، مثلا جیسے ازالہ کو ترک کرنا. حیث انہما یجتمعان، جب یہ دونوں جمع ہو رہے ہوں. یعنی کیا؟ جب مسجد کو پاک کرنا ہو اسی ٹائم پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کو پاک کرنا اسی ٹائم پر آپ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ دونوں جمع ہو گئے نا. اگر کھانا کھائیں گے تو ازالہ کیا ہوگا؟ ترک. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ازالہ کیا ہوگا؟ ترک. اور اوپر کہہ کر آئے کہ بھائی امر بشیء نہی عن ضدہ العام کرتا ہے تو ضد خاص تو آٹومیٹک کرے گا. جیم المتلازمان متساویان فی الحکم، بھائی دو ملازم چیزیں، دو لازم ملزوم چیزیں حکم میں بھی مساویت ہیں. مشاہد کیا مطلب؟ سنیں بھائی ادھر توجہ کر. ضد عام کیا تھی؟ ترک المامور بہ. اس کا تو حکم یہ تھا کہ اس کے بارے میں نہیں آئی ہے. ٹھیک، اب کھائیں گے اگر آپ تو بھی ترک المامور بہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو عام ضد عام میں نہیں تھی تو یہ کھانا پینا بھی ضد عام کے ساتھ کیا ہے؟ مساوی ہے. کس بات میں؟ اس ازالہ کے ترک کرنے میں. نتیجے میں جب ضد عام سے نہیں ہوگی تو اس ضد خاص سے بھی کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. فَإِذَا كَانَ تَرْكُ الْإِزَالَةِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، بھائی جب ترک ازالہ سے نہیں کی گئی، حسب المقدمۃ الاولی، پہلے مقدمے کے مطابق، جو آج کے 3 مقدمے پڑھے آپ نے، اس میں پہلے مقدمے میں فَضِدُّ الْمُلَازِمُ لَهُ، پس وہ ضد جو لازمی ہے اس ترک کے ساتھ، مثلا کالصلاۃ، جیسے نماز آپ پڑھیں گے تو بھی ازالہ کیا ہوگا؟ ترک ہوگا. یکون مثلہ، تو یہ نماز بھی ہو جائے گی مثلہ، اس ترک کی طرح حکم میں. یعنی اے منہی عنہ، جیسے ترک الازالہ سے نہیں ہے تو نماز کی وجہ سے بھی ترک الازالہ ہوگا، تو نتیجے میں نماز سے بھی نہیں ہو جائے گی. فینتج، پس نتیجہ نکال